अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें रब करीम आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मामला ये है, मेरे अभी जी बात हो रही थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, सर्विंग, उनसे बात हो रही थी। और उनसे मैंने पूछा कि जी इमरान खान अब कितना पॉपुलर है पंजाब में और बाकी हिस्सों में मुल्क के, और क्या देख रहे हैं वो आगे ये 2 चौथाई और 3 चौथाई। उस पर उनका कुछ जवाब था, कुछ बातें आपको बताता हूँ। इमरान खान ने जो बिला वजह फिर यानी बुशरा बीबी का मरीम नवाज़ के साथ को मुकाबला बनता ही नहीं है, और उस पर उसने जो एक अजीब बेहुदा बात की है कि बुशरा बीबी जो है वो खातून खाना और मरीम का बनाओ सिंगार, बहुत ही जाहिलाना बात। इस पर गुफ्तगू करते हैं। और ये जो जनरल बाजवा का कहना ये था कि वो गुमनामी में जा रहे हैं, वो गुमनामी कौन सी गुमनामी है? गुमनाम हो भी जाए भाई साहब, ये जो अपनी गवाहियाँ दिलवा रहे हैं कि मैंने ये किया, इस पर भी ज़रा बात करते हैं कि जनरल बाजवा ने किस तरह दौरान सर्विस पाकिस्तान के आइन और कानून के परखचे उड़ा दिए, और रिटायरमेंट के बाद भी सुकून नहीं आ रहा। वो आज भी एतराफ़ जुर्म पे एतराफ़ जुर्म करवाए चला जा रहा है। उसका शऊर उसको ये इजाज़त ही नहीं दे रहा कि वो इस पे गौर कर सके कि दरअसल वो अपनी सफाई पे, एक तो इसका मकसद क्या है, इस पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो मैंने जैसे गुजारिश की, मेरी गुफ्तगू भी हो रही थी, तो मुझे 2-3 चीज़ें जो पता चली मैं गोशगुजार कर देता हूँ। नंबर 1 तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ये समझता है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इमरान खान उसको फ़तह कर लेगा और पाकिस्तान को फ़तह करने के बाद फ़ौज को बिछाड़ के हुक्मरान बन जाएगा, तो वो सोचता रहे। लेकिन ऐसा सोचने वाला किस शऊर का मालिक है, और क्या वो किसी रद्द-ए-अमल का भी मालिक है? यानी कि रद्द-ए-अमल देना चाहिए इस बात को, ये वो कह रहे थे। दूसरी बात उन्होंने जो बताई वो ये बताई कि परवेज़ इलाही भी अब जाती हुई कहानी है, और ये तहरीक अदम एतमाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ पेश होना, उन्होंने कहते ये सब टैक्टिक्स हैं, सियासी जमातें करती हैं, वो उस तरफ आप ना जाएं। लेकिन असल बात यह है कि परवेज़ इलाही जा रहा है। वैसे भी उनकी शामें अब ज़्यादा चौधरी परवेज़ इलाही की DHA में जो उनकी नई ज़ाहिर है रोजा, उनके कुछ तारुफ में बड़ा दिलचस्प सा है सारा, उनके साथ आप गुजरता है। दिहाड़ी ज़बरदस्त किस्म की लगा ली गई है, पैसा जो कमाना था वो कमा लिया गया, अरब रुपए की दिहाड़ी लैंड जो ग्रैबर्स हैं उनके साथ मिलकर परवेज़ इलाही ने अपना काम कर दिया है। तो वो ज़ाहिर है अब उसको अगला CM पंजाब ज़ाहिर है नून लीग का होगा, लेकिन कौन होगा उस पर अभी फैसला नहीं हो पाया। आगे चलते हैं जी। ये जो बात की गई, देखिए बात ये है कि बुशरा बीबी का जो मामला रहा है कि वो उस दीन फरोश औरत ने, मज़हब फरोश औरत ने, वो जिस तरह के हीरों की ऑडियोज सामने आ गई हैं, सिंघार और ये जो हीरे हैं ये उनकी ऑडियोज आई हुई हैं सामने। मलक रियाज से जो हीरे की ऑडियोज हैं ये वो हैं, और कहा यह जा रहा है कि मरीम नवाज बनाओ सिंगार। मरीम नवाज, एक मैंने ट्वीट भी किया था कि वो एक दिलेर खातून है, एक इज्जतदार वालिद की वो बेटी है, जो अपनी वालदा को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के बाप का हाथ पकड़ के पाकिस्तान चली गई, जेल चली गई। वो डरी नहीं, वो सख्त तरीन वक्त में खड़ी हुई, उसने ललकारा ताकत को जालिम कहा, झूठ को झूठ कहा, और उसके बाद जब अच्छा वक्त आ गया तो उसने सबके सामने बार बार कहा कि इमरान खान की ये गलतियों को अपने गले मत डालो, ये हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा सियासी तौर पे। और ये सारे बाबे जो झपट के बेकरार थे ये PDM की हुकूमत लेने के लिए, आज वो सब के सब देख लेंगे मरीम नवाज ठीक है, नून लीग के जो है वोट को एक तरह के गोया झाड़ू फिर गई, तो मरीम नवाज ठीक साबित हुई। और जब अच्छा वक्त आया तो बजाय ये कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठ के हीरों के तहाइफ लेती बुशरा बीबी की तरह, वो मुल्क ही छोड़ के यहाँ पे आके बैठी हुई है। ना कोई तोहफा, ना कोई लेन, ना कोई देन। अब इसका मुकाबला इमरान खान अगर बुशरा से कर रहा है तो वो इमरान खान ही कर सकता है। बेसिकली ये लाइन देता है अपने जो नीचे जो यूथर इसका है ना, वो उसको लाइन देता है कि अब ये छोड़ो, मेरी ऑडियोज़ क्या हैं, या किसके साथ स्कैंडल, या वीडियो स्कैंडल, या ऑडियो स्कैंडल, उसको छोड़ो, उसके मेकअप की तरफ देखो। ये वो एक घटिया तरीका है जो इमरान खान ने किया। जनरल बाजवा ने जी कहा था कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा यानी वो यानी इमरान खान जनरल बाजवा के बारे में जो कुछ कह रहा है, ये एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म है ना जो ये कह रहा है खुलेआम। दुनिया भी तो देख रही है ना इसको, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं देख रहे। साबिक जो है यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो अपने माउथ पीसेस के जरिए दाएं बाएं लोगों से पैगाम दिलवा रहा है, मेन स्ट्रीम चैनल्स पर इन शोज में बिठा के अपना बयानिया दूसरों के मुंह से दिलवा रहा है, मेक श्योर करके। और वो ये उसका शऊर उसको ये इजाजत ही नहीं दे रहा, उसको समझ नहीं आ रही कि ये असल में वो इतराफे जराइम, जुर्म नहीं, ये इतराफे जराइम हो रहे हैं मीडिया पर।
کہ ہاں میں نے آئین توڑا، ہاں میں نے اپنا حلف توڑا، ہاں میں نے ڈسپلن توڑا، ہاں میں نے سپریم کورٹ پر اثر انداز ہوا. یعنی کوئی ایسے سمجھیں آپ کے دو دوستوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور یا دو پارٹنرز ان کرائم. اچھا اب پارٹنرز کی لڑائی ہو گئی ہے اور ایک جو ہے وہ دوسرے پر الزام لگاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ یعنی کھڑے ہو کے جج کے سامنے، عدالت قوم کے سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے لیے دیکھ بینک ڈکیتیاں کی، میں نے تیرے لیے قتل کیے، میں نے تیرے لیے اغوا کرائے، میں نے تیرے لیے بستیوں کو آگ لگا دی، میں نے تیرے لیے فلاں جرم کیا، میں نے تیرے لیے فلاں جرم کیا، اور آج تو مجھے یہ کہہ رہا ہے. تو وہ سننے والا یہ کہے گا کہ وہ دوستوں میں بے وفا کون تھا، وفادار کون تھا. یہ تو ذرا بات کی بات ہے، دیکھ لیں گے کہ تم دونوں میں قصوروار کون ہے. پہلے یہ بتاؤ، یہ جو تم نے ابھی اعتراف کیے ہیں کہ اس کے لیے، اس کی دوستی کے لیے تم نے بینک لوٹے، اس کی دوستی کے لیے تم نے یہ جرائم کیے، ڈکیتیاں کی، چوریاں کی، یا جو بھی کچھ تم نے کیا، پہلے ذرا اس کا حساب دو نا. یہ کیا اعترافات ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہو رہا ہے. جنرل باجوہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب یہ بیان دلواتا ہے، میڈیا پہ جاری کروا رہا ہے کہ تمہارے لیے میں نے سپریم کورٹ کو ایڈجسٹ کیا، میں نے بیلنس کرنے کے لیے فلاں کو نااہل، فلاں کو اہل یہ کروایا، اور اس کے لیے نام کون سے مقدس استعمال ہوئے. ظلم دیکھیں کتنا بڑا ہوا ہے. صادق اور امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی توہین مقام رسالت ہوئی ہے، اور اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے، سرعام کیا جا رہا ہے، سب کے سامنے کیا جا رہا ہے. اچھا او بھائی، سرکاری ملازم تھے آپ، اس لیے اب آپ کو دیکھا کہ اسی وجہ سے دنیا بھر میں سرکاری ملازم کا کام نہیں ہوتا کہ وہ لیڈ کرے. قوم اور ملک کو لیڈ کرنا لیڈر کا کام ہے، پولیٹیشین کا کام ہے. سرکاری نوکر کا یہ کام نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی محدود، اس کی جو شعوری تربیت ہے وہ اتنا چھوٹا سا باکس ہوتا ہے، وہ اس کے اندر دنیا کو دیکھتا ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ گھر چلا گیا ہے، کسی کو اس نے جواب نہیں دینا، کسی نے اس کو ووٹ نہیں دیے تھے، کسی نے اس کی یہ ذمہ داری لگائی نہیں تھی. بھائی ڈسپلن توڑا، آئین توڑا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ چپ کر کے. تم نے الیکشن لڑنا ہے؟ نہیں جی، میں نے تو اس کے لیے عمران خان کے لیے یہ کیا، میں نے عمران خان کے لیے. او بابا چپ ہو جا. بابا نے چپ نہیں ہونا، بابا بول رہے ہیں، بولی جا رہے ہیں. اور بابے کے یہ اعتراف جرم سے یہ جو ہو رہے ہیں، اب یہ جب ایک ڈسپلنڈ فورس کا سابق آرمی چیف یہ حرکتیں کر رہا ہے، اپنے ادارے کو ہی اس نے بدنام کر دیا اور سب سے تاریخ ساز تنقید کروائی، اس کو چین نہیں آ رہا بابے کو، یہ پھر بولے جا رہا ہے. اس سے فوج سب سے زیادہ مشکل پہ آئے گی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بابا جو اس کو چین نہیں آ رہا، اس کو دیکھ کر اس کے جونیئر سیکھیں گے. وہ ایک جونیئر سیکھ چکا ہے، میجر، وہ اس کا نام ہے، وہ یہاں بیٹھ کے کرتا ہے لندن سے ویلاگ، اور وہ اتنی جھوٹی اور گھٹیا خبریں اپنے ہی ادارے اور اپنے ملک کے خلاف وہ اس لیے پھیلا رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے سینئر سے سیکھا ہوا ہے. یہ اس جیسے سینئر، یہ قمر جاوید باجوہ جیسے سینئر سے سیکھ کر اب وہ یہاں بیٹھ کے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ جی 5000 وہ افسروں نے استعفیٰ دے دیا ہے فوج سے، فلاں اداکارہ ہے، وہ تو فوج اور ایجنسیوں کے اپنے افسر، وہ تو ان کو استعمال کرتے تھے، ان کی ویڈیو بنواتے تھے سیاستدانوں کے لیے، فلاں کے لیے. یہ جب قمر جاوید باجوہ جیسے لوگ ہوں گے تو اس کے بعد یہ جو میجر یہاں بیٹھا ہے لندن میں بیٹھ کے، یہ ریٹائرڈ، یہ جو بھاگا بھگوڑا خود، یہ پھر یہ سیکھے گا اور وہی کرے گا جو یہ کر رہا ہے. آج جو فوج کی قیادت ہے عاصم منیر صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، ظاہر ہے کہ یار وہ کچھ جادوگر نہیں ہوتا ایک دم آنے میں چھٹکیوں میں، تو کون ٹھیک کرے گا؟ ظاہر ہے وقت لگے گا ابھی. لیکن یہ ہے اصل میں وہ، یعنی ایک طرف طالبان تھریٹ، وہ اپنی جگہ ہے، جنگ وغیرہ وہ سب بڑے سیریس، اکانومی وغیرہ بالکل ٹھیک ہے، خطرے ہیں، لیکن سب سے بڑا یہ جو معاملہ ہے، اس پر وہ جو ہے نا بابا جی جو چلے گئے ہیں، جنرل باجوہ ہاتھ جوڑے ان کے سامنے، ان سے کہے بابا جی چپ کر جو، گمنامی میں تم نے کہا تھا چلا جاؤں گا تو گمنام ہو جاؤ، بھول جاؤ لوگوں کو. وہ بار بار پھر آ کے نہیں جی نہیں، یہ عمران خان دیکھ جی زیادتی کر رہا، میں نے اس کے لیے آئین توڑا، میں نے اس کے لیے ڈسپلن توڑا، میں نے اس کے لیے مذاق اڑا. عدالتیں بھی ساری چپ کر کے سن رہی ہیں. اب کوئی از خود نوٹس کیسے ہو کوئی از خود نوٹس؟ ہم جانتے ہیں نہیں ہو سکتا. یہ ان کا جو رہا سہا بھرم ہے اس کو بھی توڑ رہا ہے، سر عام توڑ رہا ہے. میڈیا میں سارے بیٹھے، سب کے سب چپ. اعلیٰ ترین سطح پہ یہ اعترافات ہو رہے ہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے، میں آپ کو یاد دلا دوں، نوجوانوں بچوں کو تو خیر نہیں پتا تو ان کو بتا دیتا ہوں، جو باقی جن کو پتا ہے ان کو یاد دلا دیتا ہوں. یہ جو اعترافات ہو رہے ہیں نا، یہ آئین کی آرٹیکل 6 میں سنگین غداری، منتخب حکومت کے خلاف سازش، یہ بغاوت اور غداری کے مقدمے قائم ہوتے ہیں جس کی انتہائی سزا موت ہے. اتنے سنگین جرائم ہیں جن کا اعتراف کھلے عام کیا جا رہا ہے، کروایا جا رہا ہے اپنے ترجمانوں سے. تھپڑ مارے جا رہے ہیں پورے نظام کو، تھپڑ مارے جا رہے ہیں پورے آئین کو، تھپڑ مارے جا رہے ہیں، مذاق اڑایا جا رہا ہے، ہنسا جا رہا ہے بے بسی پہ.
اور اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں جب اس طرح سے اس اعلیٰ سطح پہ جب آئین اور قانون کا ضابطوں کا مذاق اڑتا ہے, ذلیل کیا جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بھیک مانگتے ہوئے ننگے پیر بچے, چند سو اسامیوں کا اشتہار آتا ہے اسلام آباد پولیس میں, اور اسٹیڈیم ہزاروں نوجوانوں سے بھر جاتے ہیں, بے روزگاری کا عفریت نگل رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں, وہ اس لیے مر رہے ہیں. اور یہ باقاعدہ جنرل باجوہ یہ باقاعدہ لوگوں کے ذریعے ٹیلی ویژن پر آ کر اپنے پیغام دلوا کر ان بے روزگاروں کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری بے روزگاری, تمہاری غربت, تمہاری ذلت, تمہاری لوڈ شیڈنگ, تمہارا یعنی پاسپورٹ کا بے وقار بے وقت ہونا, اور دنیا میں تمہاری یہ قابل رحم بھکاری والی حالت, وہ سب کے سب تم جانو, تمہارا کام جانے. مجھے تو اس بات کا بڑا تکلیف ہے کہ عمران خان کے لیے میں نے آئین توڑے اور یہ کیا, اور وہ دیکھو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. یار پلیز جنرل باجوہ, کیپ کوائٹ. از اٹ دیٹ ڈیفیکلٹ فار یو؟ بھائی جو پیسہ کمانا تھا کما لیا, جو کرنا تھا کر لیا, تمہارا بگاڑ کوئی سکتا کچھ نہیں ہے, اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ, یا ماضی کی قبر سے نکل کے بھوت بن کے آنا ہے, بار بار آنا ہے, اور جو موجودہ قیادت ہے اس کو مزید ڈاکومنٹ کرنا ہے, مزید امتحان میں ڈالنا ہے, مزید مصیبت میں ڈالنا ہے. آپ تو چلے گئے, آنے والے کے لیے کیوں اس کا عذاب بناتے ہو؟ ایسے لوگوں سے توبہ توبہ. یہ بدنصیبی ہے یہ جنرل باجوہ جس کا نام ہے. پتہ نہیں کتنا عرصہ فوج کو لگے گا اس جو یہ 5th جنریشن وار, یہ میجر جیسے لوگ جنہوں نے, یہ پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا. اچھا جی, اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور رحم کرے. میں ویلاگ کا اختتام اس بات پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال کیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.